جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نوں چیر جا پار پہنچی۔ نبیاں چوں اس مقام تے، نبیاں چوں اس مقام تے جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے ختم نبوت دا سالار آیا، میں صدقے ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہن جگ تے دوجا نبی آ کوئی نہیں سکدا، ہن جگ تے دوجا نبی آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، میرے مدنی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر پتھراں نوں کلمہ، پتھراں نوں کلمہ، روڑاں نوں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، میرے نبی جی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نوں چیر جا پار پہنچی، نبیاں چوں اس مقام تے جا کوئی نہیں سکدا، میرے مدنی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اور تمام قسم دیاں عبادات دلائے اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے۔ اللہ اپنی ذات وچ بھی لا شریک ہے، اپنی صفات اندر بھی لا شریک ہے، اس پوری کائنات دا واحد فرما روا، کلا اس کائنات نو بنانے والا، پوری کائنات دا وہ کلا ہی نظام چلا رہے۔ اللہ ہر ایک انسان نو اپنی پہچان نصیب فرما دے، اللہ اس کائنات دے طول و عرض اندر توحید و سنت دا غلبہ فرما دے، اللہ توحید دا پرچم اچا کر دے، اللہ دی کبریائی تو بعد اس پوری کائنات اندر سب تو اچھی شان والے، اچھی آن والے
اس پوری کائنات سردار سید ولد آدم سید العرب والعجم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ہوا دے جھونکیاں نالوں زیادہ، اس پوری کائنات دی مخلوقات دی کل تعداد نالوں زیادہ اللہ اپنے سونے حبیب دے روضہ اطہر تے رحمتاں اور درود و سلام دیاں برخا نازل فرمایا۔ اللہ جس طرح توحید دا بول بالا ہو جائے، اس طرح میرے محبوب دی حدیث اور سنت دا بھی پوری دنیا اندر بول بالا ہو جائے، اور اللہ سانو سارے انو اس عظیم پیغمبر دا صحیح فرما بردار بنا کے رکھے۔ حضرات گرامی، اطیع اللہ و اطیع الرسول دے دو ہی تے اصول نے، اللہ انہاں اصولاں نو اپنا کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت نو بہتر بنان دی اللہ توفیق دے۔ میرے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، با پردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک نے ساڈے تے بڑا ہی فضل فرمایا، سانو وہ پیغمبر عطا فرمایا جڑا سارے نبیوں دا سردار ہے۔ اللہ نے سانو اس امت چو بنایا جڑی ساری امتاں دی سردار ہے۔ اللہ نے سانو وہ کتاب قرآن عطا فرمایا جڑا ساریاں کتاباں دا سردار ہے۔ اللہ پاک نے ساڈے تے انمول نعمتاں، انگنت لا تعداد نعمتاں جڑیاں گنیاں نہیں جا سکدیاں، اللہ سانو اپنا شکریہ ادا کرنے والا بنا دے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جویں ساڈے پیارے نبی نبیاں دے امام تے نبیاں دے سلطان بن کے آئے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو جڑے معجزے عطا فرمائے، وہ معجزے بھی بڑے لاجواب نے، ود تو ود معجزات آپ نو عطا فرمائے۔ اور اے جڑا معجزہ معراج ہے، اس دی کیا بات ہے، معجزہ قرآن ہے، قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا، اور قرآن کریم دی کوئی زبر نو زیر نہیں کر سکتا۔ اج بھی ماشاءاللہ اہل اسلام دے سینے اندر قرآن محفوظ ہے، اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک قرآن و سنت سنان والے بھی رہیں گے، حق تے ایک جماعت رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ حضرات گرامی، یہ جڑا معجزہ معراج ہے، معجزہ ہے اجت وچوں کہ عقل نہیں یہ مندی کہ اتنا بڑا اعزاز کہ بیت اللہ شریف تو 40 راتاں دی مسافت دا سفر، اقصا کہتے ہیں دور والی مسجد، 40 راتاں دی مسافت دا سفر، یہ صرف جان ہے کہ واپسی دا 40 راتاں، اتنا سفر، پھر نبیاں دی امامت، پھر بیت المقدس تو پہلے آسمان دا سفر، پھر پہلے آسمان دی چوڑائی اور موٹاپا اور دوسرے آسمان دا سفر، دوسرے تو تیسرا، تیسرے تو چوتھا، چوتھے تو پنجواں، چھواں، ستواں، پھر سدرۃ المنتہا، اتنا لمبا سفر کائنات دا ہادی اور کائنات دا رہبر کر کے آ جائے تو حافظ ابن کثیر فرماندے نے گھر دی وہ کنڈی جڑی ہے وہ بھی کھڑکدی ہوئے، یعنی وہ بھی ہلدی ہوئے، کہ اتنا ٹائم بھی نہ لگے، اتنا وقت بھی نہ لگے، اتنی سیر بھی ہو جائے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ملاحظہ بھی ہو جائے، اتنی دیر نہ لگے، تادی تے اس لفظ اس معجزے دا آغاز اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اللہ قرآن دی محبت نصیب فرمائے۔ اہل اسلام جدو اے اتنا سفر ذہن وچ آئے تے تسی پھر اس واقعہ کا آغاز بھی تے اپنے ذہن وچ رکھو نا کہ اے سارے کام کرنے والا اللہ جی شان سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے او ذات او اللہ، پاک یعنی
سارے کم بندے کولو مشکل رحمان کرن تے قادر سبحان الذی اسرا بعبدی پاک ہے او ذات جن نے سیر کروائی جڑا لے گیا اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایتھے ہی نہیں فرمایا کہ اپنے بندے نو جدوں قرآن دی باری آئی پھر بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بابرکت اوزام جن نے اتنا بڑا معجزہ قرآن اپنے بندے تے یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رشتہ او بیان کیتا ہے. اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے درمیان میں تعلق او بیان کیتا ہے جڑا سب نالوں ممتاز. عام بندے جنہاں نوں آشنائی نہیں اللہ انہوں بھی سمجھ دے دے شعور دے دے وہ یہ بھی سمجھ دے دے کہ جے تسی سونے مصطفیٰ نو بندہ کہو کہ یہ تے آپ دی توہین ہے. سورہ فرقان اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نو رشتہ بیان فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عبد کا معنی بندہ ہی ہے نا جی. اے ہن دنیا دی کسے زبان دے اندر بھی تے جنہ بھی قرآن دے ترجمہ تراجم کیتے نے کسے مکتبہ فکر دا بھی کوئی تعلق رکھن والا ہے تے خدا تو ڈر دیا ہویا وہ دا معنی کی کرے گا. اللہ نے فرقان اپنے بندے تے اتارے اور جدو آپ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے 29واں پارہ سورہ جن فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. سورہ جن آخری رکوع. میرے محبوب پیغمبر اپنی اللہ دی عبادت لما قام عبد اللہ اللہ دی عبادت اللہ دے بندے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی فرمایا اساں نبیاں دی فرشتے انساناں وچوں بنائیے تسی بھی اعلان فرما دیو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی. سورہ مریم. تو مطلب ہے حضور جنس دے اعتبار نال انساناں وچوں نے آدم دی اولاد وچوں نے پر شان وچ نوری بھی میرے مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جبریل امین سید الملائکہ کیوں نہ ہو وہ بھی میرے مصطفیٰ دے غلام. لیکن یہ عبد کہن دا مطلب یہ سی کہ مستقبل میں آن والے لوگوں نے کہنا ہے اللہ اور محمد میں فرق کوئی نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے آ گیا. ایسا بھی لوگ کر دیں. احد اور احد میں میم کا فرق ہے حالانکہ احد میرا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں جو بنان والا ہے جو خالق ہے تے ابد جو بنن والا ہے خالق عطا کرنے والا ہے تے مخلوق منگن والے نے. اور سادہ ایمان تے عقیدہ ہے ساریاں مخلوقاں جو اشرف مخلوق انسان تے سارے انساناں چو نبیاں چو پوری کائنات دے 14 طبقے ایک پاسے میرا مدنی سرکار ایک پاسے. وہ پھر وہ جڑے ناتیہ جملے نے الفاظ وہ تادی تے سیانے ہیں
میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ میرے نبی دی مثال دا تے ہویا ہی کوئی نہ چن توڑ کے دکھاوے جو اشاریاں دے وچ اے میرے محبوب دا شان ہے ہیں اللہ دے بندے کیوں جی نہیں تو تسی اتحیات وچ نہیں پڑھتے کیوں جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا آگے کیے عبدہ ورسولہ اللہ تیرے میں گواہی دینا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس دے بندے اور او دے رسول یعنی عربی دے اندر بھی تو سمجھ لے آئے کہ عبد آندے نے بندے نو تو خیر یہ اللہ نے اپنے حبیب کا رشتہ بیان کیتا ہے کہ میں اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کروائی لیلن راتیں ایویں تھوڑے جے حصے دے اندر نون تنوین دو زبراں دو زیراں دا مطلب یہ ہوتا ہے ساری رات نہیں لگی سفر کتنا لمبا ہے پر ساری رات تو کہو پھر صدیاں لگنیاں چاہیے سن مہینے سال لگنے چاہیے سن اتنا لمبا سفر فرمایا جب وہ تھوڑے ذہن چاہے پھر پڑھ لو سبحان اللہ وہ پا کے وہ انہاں گھڑیاں دا محتاج نہیں صدیوں دا محتاج نہیں اللہ فرمایا میرے محبوب جدوں میں کوئی کرنا چاہواں کہ میں اپنا تعارف انہاں لفظاں دے اندر کروایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میں جدوں کچھ کرنا چاہواں سمجھ آ رہی ہے نا جی اللہ انہوں آدھے نے جنہیں اتنا لمبا سفر کروایا جدوں فرمایا میں کچھ کرنا چاہواں تو میں کون نہ آتی ہوں فوراً ہو جاتا ہے آنکھ جھپکن تو پہلے ایک اور جگہ تو قرآن سننا فرمایا لو جدوں میں کچھ کرنا چاہواں اتھے الگ لفظہ دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اے میرے اللہ دی پاور او لوگو تھی سارے فقیر ہو میں کلا داتا و بادشاہ ہوں انہیاں تعریفاں تے بڑا غنی ہے بڑا بزرگی والا ہے فرمایا میں اگر چاہوں کہ پوری کائنات یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید نوے لوگ لے آؤ اور ایک مخلوق کو یعنی سارا نظام ختم کر کے نواں نظام لے آؤ تو اندے واسطے تے مشکل ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز فرمایا میرے اتنے مشکل کوئی نہیں میں ایسا بھی کر سکنا کلے ہو کسی جگہ کے بھی ہو اپنے اللہ کی تعریفہ کرتے رہا کرو اللہ کو اپنے کو پہچانو اتنا آپ کو سپر پاور میرا اللہ اور فرمایا لیلن اللیل نہیں کیا کہ ساری رات جی میں قرآن کیا واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا اے نہیں کیا فرمایا لیلن رات میں
تھوڑے جہی سے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تھوڑے جے وقت دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دور والی مسجد پہنچایا۔ وہ مسجد اقصی جڑی فلسطین دے اندر ہے، اللہ انہوں آزاد فرما دے۔ وہ مسجد جدے بارے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اساں اس مسجد دے آس پاس برکتاں نازل فرما دیتیاں۔ یہ مسجد دکھان دا مطلب، وہ رخ اتھے پہنچان دا مطلب ایسی انبیاء دا مدفن سی بیت المقدس، حضرت سلیمان علیہ السلام دی وہ نشانی، انہوں نے بنائی ہوئی مسجد تے اتھے نبیاں دیاں قبراں اور بنی اسرائیل دے سارے انبیاء دا اتھے مبعوث ہونا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اساں اتھے برکتاں نازل فرما تے اپنے محبوب نو بلا کے لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، یہ سادہ قاعدہ ہے، اسی اپنے بعد نبیاں نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانا چاہنے ہیں۔ تے جویں اساں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اساں آسمان تے زمین دیاں نا اینن یقین واسطے او وہائیاں نشانیاں، ایویں اساں اپنے محبوب نو بھی اس واسطے بلایا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اسی اپنی قدرت دی نشانیاں شروع سبحان اللہ تے آخر دے وچ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ جڑا بلان والا ہے، لے کے جان والا ہے، وہ اتھوں ویکھ لیندا ہے جتوں ویکھ کوئی نہیں سکدا، وہ اتھوں سن لیندا ہے جتوں کوئی سن نہیں سکدا، یعنی وہ دا دیکھنا بھی لامحدود، وہ دا سننا بھی لامحدود، وہ دیاں بڑیائیاں، وہ دیاں کبریائیاں تے مکدیاں ہی نہیں۔ اتنا بڑا سفر، اچھا اے قرآن کی تفسیر، حدیث مصطفیٰ، صحیح البخاری، سیرت ابن حشام، سیرت ابن اسحاق، البدایہ والنہایہ، الرحیق المختوم کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے تے کرم کیتا جدو میرا دل ٹوٹیا ہویا سی۔ کوئی بھی دنیا دے اندر سارے وقت ایکو جے نہیں رہندے، کیوں جی؟ وقت بدلتے رہندے نے، کدی اپنے گھراں چ رہن والے کرایہ تے بھی رہنا پیندا ہے، کدی اپنی جیب وچوں نکالن والے کئی بری منگ کے بھی اپنا گزارا کرنا پیندا ہے، اور کئی دفعہ صحت عافیت بڑی کمال دی تے کئی دفعہ بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اے سارا نظام میرے اللہ دا ہے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہر حال میں ساری تو مدد فرما، اللہ سارے واسطے آسانیاں فرما دے۔ رحمت دو عالم فرماتے نے میرے چچا جناب ابو طالب فوت ہو گئے، شیب ابی طالب دی قید دے بعد، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج شریف جو ہے اب پچھلی راتیں ہو کے وہ فارغ کر بیٹھے نے ادھر معراج شریف سی، حالانکہ جانن والے کو پتہ ہے کہ حضور دی معراج دی تاریخ دا تعین ہی کوئی ہے، ہجرت تو پہلے ہے، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد، اے ذہن چ رکھ لو، لیکن ہجرت تو پہلے میں کوئی آدھا ربیع الاول ہے، کوئی آدھا محرم ہے، کوئی آدھا رمضان ہے، 6 اقوال نے، 6 اقوال۔ لیکن اسی آنے ہیں کہ ہجرت تو اللہ یہ کیوں چھپایا گیا، یہ بھی حکمت سی، لوگ ہونی نہیں روکتے، ساری رات چراغاں تے ساری رات صلاۃ الرغائب تے گھرے کی پڑی ہونے، پھر حلوہ مانا کھا پی کے جناب موجہ ہوئیاں، اور انہوں نے معراج دے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں، سمجھے کھاؤ پیو نعت شریف پڑھو ٹھیک ہے جی، وہ اسی نعت تے پر مخالفت تے نہیں کر دے، لیکن صرف نعت شریف معراج دا مطلب سمجھنا تے ذہن چ رکھیا جے
دیر نہیں لگتی اللہ کس ویلے رحمت فرما دے۔ حضور بڑے پریشان سن مکہ مکرمہ دے اندر، آپ نے فرمایا ٹائم پھر ورنہ میں وہ ساری حائط بیان کرا۔ 3 دفعہ وہ جناب ابو طالب دے کول آئے۔ اچھا اللہ دیاں بھی خوب تقسیمہ نے، اللہ جیوے کو چاہے اپنے پیارے نبی دی حفاظت کروا لے، اللہ دیاں مرضیاں نے۔ صحیح بخاری ہے جناب ابو طالب نے جی آخری میرے کلمہ نہیں پڑھے اور حضور دے کہنے کے باوجود میرا رب جانے تے جناب ابو طالب جانے فیصلے قیامت والے دن ہو جان گے۔ حضرت مسیب فرماندے، حضرت عباس بن عبد المطلب کو پوچھا گیا صحیح البخاری اندر، تسی اپنے چاچے دے حکم آؤ گے تہاڈی شفاعت؟ فرمایا ہاں، اللہ میری وجہ تو او دیتے تخفیف کر دے گا، اللہ جانے، اللہ دا حبیب جانے۔ لیکن اینی حفاظت کہنے لگے اسی عمار بن ولید نو لے کے آیا، ساڈا وہ بڑا خوبصورت جوان ہے تے ابو جہل ان کو اپنی سارے کہنے لگے جناب ابو طالب اے نوجوان تسی لے لو، اے دے عوض وچ محمد سانو دے دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرا غور کرے جے سمجھا جی کدے واسطے انہیں سانو بڑا تنگ کیتا ہے، یا لا الہ الا اللہ، اسی تانوں 3 دفعہ لاما دیتا ہے، 1 دفعہ آئے تساں سد کے سمجھایا نہیں سمجھا، میں کیا میرے سجے ہاتھے چند رکھ دیو، بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیو، میں لا الہ الا اللہ کہن تو نہیں رک سکتا۔ تے میں کہندا اپنی زندگی دا اختتام کر لاں گا، موت آ جائے گی پر میں لا الہ الا اللہ کہندا ہی رہاں۔ اکھاں وچوں آنسو بھی نکل آئے۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قریب اپنے سینے نہ لایا، واللہ لا یسلو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اذ جمعہم، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں میرے بھتیجے اپنے آنسو صاف کر لا، میرے کلیجے نو ہاتھ پہ گیا تو رویا ہے تے میں پریشان ہو گیا، یہ سارے کٹھے ہو کے بھی تیرے کو نہیں پہنچ سکتے، میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ دی تقسیمہ نے۔ پھر انہوں نے کہا او مار لے لو تے اے محمد سانو دے دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب ابو طالب فرمان لگے تہاڈا مطلب اے وے میں تہاڈے بیٹے نو پالنا کھلاواں پلاواں تسی میرے بھتیجے نو لے جا کے قتل کر دیو؟ اے نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے ہم بڑا تانوں سمجھایا، شیب ابی طالب دا 80 سال دی عمر ہو گئی سی جناب ابو طالب۔ پھر آگے سارے انہیں کہا اگر تہاڈی سانو لگدا ہے تسی قریب المرگ ہو، جیودیاں نا فیصلہ ہو جائے، مگر لوگ یہ نہ کرو بھتیجے تے اس طرح کردے نے پے، اینو سدو تے سمجھا لو۔ جناب ابو طالب فرمان لگے کہ میری ہن کوا کمزور ہو گئے نے تے گلا سن دیا، چلو کوئی تخفیف کر لو۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی چاچا ایسا نہیں ہو سکتا، میں لا الہ الا اللہ، ہاں اتھے ہوندے میں تے ایک انہاں نوں گل بات آ نا اے تیسری بار، اچھا انہوں نے تسلسل نال یہ بات کہی، بھتیجیا کوئی تخفیف؟ انہوں نے کہا جی میں تے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ مان لیں تو ارب و عجم کے مالک بن جائیں گے، لوگ انہوں نے جزیہ دیں گے، لوگ انہوں نے ٹیکس دیں گے، اگر یہ من جاؤں۔ ابو جہل جلدی نال بول پیا، کہنے لگے دسو جی کنیاں گلاں تسی آندے ہو ملاؤ سانو، لیکن جب میرے محبوب نے فرمایا میں ایک ہی بات کہنا لا الہ الا اللہ، اتنے لکھیا ہے پٹن لگ پہ اپنے آپ کو، مشرک کے ایڈا بولا تے ایڈا کمینہ ہے، انہوں اپنے مالک دی پہچان نہیں، پٹن لگ ہوں تے جلی پاندے نا لا الہ الا اللہ، انہوں نے پتا سی لا الہ الا اللہ کا مطلب کی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے قبراں پوجنا، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ ابو جان ہوئے پتا سی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر اللہ کو سوا کوئی اور شہر ہے نہیں۔ اور تسی بھی سمجھ لو، ذرا غور کرو، ذرا جمعہ پڑھنا ہو دے ذرا ذہن حاضر کر کے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پٹن لگ پہ تالیاں بجان لگ پہ، کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے خداواں تو ایک ہی خدا بنانا چاہتے ہو؟
جبریل عرش بری تو قرآن لے کے آیا، سورہ صاد وہ نازل ہوئی جدا ترجمہ ہے کہ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب۔ بڑے تعجب والی بات ہے کہ تسی آندے ایک ہی خدا۔ اچھا شیب ابی طالب وچ بھی نال محصور رہے، جدو جناب ابو طالب فوت ہو گئے تے اسی ہی سال جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ حضور فرماندے ہوندے ہن میرا سارا سال ہی غم دا سال ہے۔ حضور نو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، ڈولے نہیں، لیکن جدو چچا جی فوت ہو گئے، جدو خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، اکثر آپ فرمایا کر دے خدیجہ خدیجہ ہی ہے۔ جدو لوگوں نے مینو جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ جدو لوگوں نے مینو مذمم کیا، خدیجہ میری نے مینو محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جدو لوگوں نے اپنے مال دے دروازے تجوریاں بند کر لیا، خدیجہ نے اپنے دروازے کھول دیتے۔ اور ایک وقت ایسا آیا حضرت خدیجہ میرے کول آ رہی ہیں، سامان کوئی ہاتھ وچ سالن تے لے کے آ رہی ہیں، آسمان تو جبریل، حضور فرما رہے ہیں صحیح البخاری، آپ فرما دے آسمان تو جبریل بھی چل پیا، اس پاسوں خدیجہ بھی آ رہی ہیں۔ جدو میرے کول آئی ہیں آسمان تو جبریل وہی لے کے آ گیا۔ فرمایا سونیا جدو خدیجہ تھوڑے کول آئے، عرش معلا تو رب دا خدیجہ نو سلام کہنا، بڑی بڑی محبت بڑا پیار۔ حضرت خدیجہ اللہ جنہ دیا بیویاں فوت ہو گئی اللہ انہوں کربر کربر جنت الفردوس میں جگہ دے، ساتھ بڑا پیارا ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ جوڑے سلامت رکھے۔ یہ بھی اللہ نے ایک بڑا پیارا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ فرماندے نے خدیجہ خدیجہ اسی، اور جناب ابو طالب کیا ڈیفنس دا انہوں نے کام دیتا، اتنا تعامل فرمایا۔ حضرت جناب ابو طالب بھی فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی ہیں، تے سیرت ابن اسحاق میں چاہتا ہے انہوں دی وفات کے بعد کافراں بھی اپنی سختیاں تیز کر دیتیاں، مشرکین مکہ نے بھی اذیت پہنچان دی حد کر دیتی۔ سیرت ابن اسحاق میں چاہتا ہے کہ بے ایمان نے میرے مصطفیٰ دے سر پاک وچ نہ مٹی پا دی۔ حضور گھر تشریف لے گئے اور آپ کی بیٹی نالے آپ دا سر مبارک تو رہی نے، نالے رو رہی ہیں۔ سیرت ابن اسحاق الرحیق المختوم، سیرت ابن حشام، میرے محبوب پیغمبر دا سر مبارک جنہوں اللہ فرما دینے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جنہیں بارے میرا اللہ فرمایا یاسین، او میرے سردار میرے محبوب پیغمبر دے سر پاک وچ انہاں مٹی پائی۔ جناب ابو طالب دی وفات دے بعد انہاں دی زندگی وچ تے کہو جرت نہ ہوئی۔ اقبا بن ابی معیط نے میرے مصطفیٰ نے گل وچ کپڑا پایا، وٹ چڑھائے، تکلیف اذیت پہنچائی، اے مٹی سر مبارک وچوں سر نو دھویا جا رہا ہے۔ بیٹی سی نا، تیاں بھی کو خوب ہی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے، اللہ پاک انہاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ جنہاں نو اولاد نہیں ملی اللہ سوالے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ بڑیاں پریشان نے رو رہی ہیں۔ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ رو، تواڈے ابو دی حفاظت اللہ کرے۔ فرمایا پریشان نہ ہو۔ جناب ابو طالب دی وفات دے بعد آپ نے فرمایا اچھا چلو اے لوگ میرے تکلیفات دے زیادہ اوپر آئے نے، میں طائف چلا جانا، لیکن طائف والے نے بھی حضور دے نال او سلوک کیتا جڑا مکے والے بھی نہ کیتا، اس قدر ستایا۔ ہن حضور بڑے پریشان نے، بڑے پریشان۔ لو اس پریشانی دے عالم دے اندر میرے اللہ نے پھر اپنے محبوب نو تحفہ معراج عطا فرمایا۔
سونے ہوں تھی پر جنی تکلیف تمہیں آئی ہے نا اس واسطے میں نا تکلیف آدی ہی نے صبر کرو شکر کرو اللہ دن بدلے اج اگر کرائے تے کل اپنا مکان بھی اللہ دے گا گلا نہ کرو اج اگر کچھ نہیں اللہ دے گا میرا اللہ قادر میرا اللہ کریم رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی حضرت ام ہانی پھپھو دے کارواں تے جبریل امین آئے مینوں اتھوں اٹھا کے تے بیت اللہ شریف دے حتیم جیڑی جگہ خالی جگہ ہے اوتھے لے آندا گیا رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا میریاں اکھاں بند نے دل میرا جاگدا پیا آن والے نے پہلے پوچھیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو میرے مصطفیٰ کا شان اب پوچھیا جا رہا ہے کیا اے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا اے نے انہاں کیا سارے جان وچوں بہتر اے نے انہاں کیا سارے جان وچوں بہتر اے کسے عربی والے نے کیا یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّمَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ خُدائے قصہ مختصر سب نالوں بہتر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے مینوں اٹھو اٹھا کے اوتھے لے آندا گیا کہ کسے ترجمہ انج کیتا ہے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب نو ساڈیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا اپنی دس آ جا ساڈی سن آ جا جبریل جلدی جانا دیر نہیں میرے محبوب نو تو لے کے انج آ جا جلدی آ جا میرے محبوب نو لے تے دوسرے نے کی کیا عرض کی تھی سونے نو جبریل آ کے عرض کی تھی سونے نو جبریل آ کے چلو آؤ کا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری در پہ براق آ گیا ہے سبب باغاں پر غلام آ گیا ہے جاکسا جو پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری تو سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا جا کے سر اٹھا کر کے گل سن لو رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا میں آگے تھے نا میرا بائی پاس ہویا پھر بائی پاس ہویا ہوں بائی پاس جڑے ہوندے نے اللہ محفوظ فرمائے سب کو اللہ صحت دے لیکن میرے محبوب پیغمبر بیمار تھوڑے سن اور موجسی بائی پاس ایسا ہویا میرے محبوب پیغمبر دا تو حلق تو لا کے ناف تک اس سینہ چیریا گیا تے خون بھی نہیں نکلیا تے ٹیکے بھی نہیں لگے بوتلیں بھی نہیں لگیاں اللہ اکبر کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دا بائی پاس ہویا آپ دے دل نوں کر کے زمزم دے پانی نال دھویا گیا سبحان اللہ زمزم بھی نصیب فرمائے سانو بار بار سبحان اللہ ایمان دی حالت میں جڑا زمزم پیے گا وہ حوض کوثر دا پانی بھی پیے گا انشاءاللہ اس زمزم دے نال دھویا اور فرمایا ایمان و حکمت کی پلیٹ بھر کے نا میرے سینے میں چڑھا کے وہ بھی سلائی کر دیتی گئی دعائیاں بھی کوئی نہیں وقت بھی نہیں لگا یہ ڈاکٹر تھوڑا کوئی ہارٹ کارڈیالوجی دا ڈاکٹر سی یہ ڈاکٹر عرش والا رحمان ایسا کر دو ہو گیا فرمایا میں بائی پاس کرن دے بعد سواری آ گئی ہوں سواری جیڑی ہے برق بجلی چو جدہ سوار اللہ ہے سواری بھی تو دے مطابق ہے نا سنو جامعہ مسجد محمدی علی ٹاؤن دے وچوں حضور کا شان تے مقام کسے ماں نے ایسا جری نہیں جڑا میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے
سوار بھی آلہ سواری بھی آلہ. تو فرماتے نہیں وہ سواری ذرا اپنا اچھل دی کود دی ہے. جبریل امین نے وہ دے کان وچ کیا تینوں پتا ہے تیرے تے کون سوار ہون لگا ہے؟ او سوار ہون لگا ہے جڑا پوری کائنات وچوں آلہ سب نالوں آلہ. حضور نے قدم رکھیا اوپر سواری لے کے چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایہو جی برق رفتار اج تک کوئی سواری نہیں ویکھی جیڑی میرے مصطفیٰ دی سواری. جی اگر میرے مصطفیٰ ہجرت دی رات جناب ابو بکر صدیق تے سوار ہوئے انہاں تو بھی اج تک کوئی سواری اگے نہیں لنگی. کیوں جی؟ تے نہ لنگن دیاں گے شان اپنا اپنا ہے. کیوں جی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے غار میرے نبی دی زندگی میں اگر مسلح تے کوئی کھڑا ہوئے تے پہلے ابو بکر تے میرے مصطفیٰ دے روزہ اندر اگر کوئی دفن ہون واسطے گئے تے پہلے ابو بکر. جے پوری کائنات میں صدقے دی باری ہے پہلے ابو بکر. نماز جنازہ دی باری ہے پہلے ابو بکر. اللہ دی راہ تے کچھ دین دی باری آئی تے پہلے ابو بکر. تے جے میرے مصطفیٰ دے عقل وچ کسے دی بیٹی آئی تو جناب ابو بکر. آخو رضی اللہ تعالی. سواری جا رہی بڑے بڑے مقامات آئے. چلو چل دیا خالی رستے وچ ہی نے. تے میں پہلے کیا ہے ذرا سبحان اللہ پاک ہے اللہ جناب وہ اختیار نے انما امرہ اذا اراد شیئا. میرا رب جو کرنا چاہے دیر نہیں لگتی. فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے سارے نبیوں آ جاؤ. اللہ جی کی گل ہے؟ فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے. میں اپنے محبوب نو لے آ رہا لہذا میرا نبی خیر الامم میں نبیوں دا امام بنان واسطے نا او جڑا تساں عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا سی کہ اللہ نے فرمایا جے میرا نبی آ جائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وعدہ کرو جے میرا نبی آ جائے تہاڈیاں نبوتاں چل دیاں ہون تہاڈے قانون تے اصول تے ضابطے چل دے ہون کہ تہاڈی دورانیاں ثم جاءکم میرا محبوب آ جائے خیر البشر آ جائے شمس الضحیٰ آ جائے بدر الدجا آ جائے میری قدرت کا شاہکار آ جائے پوری کائنات کا حسین و جمیل آ جائے کہ تو کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسا ایمان بھی لے ہو رہے نصرت نہیں کرنی. یہ میرا وعدہ کرو گے. اللہ سعید الفت شیخ سعید الفت کی قبر منور فرمائے انہیں وعدہ کرو گے تو نبوت ملے گی. وعدہ کرو گے تے اور مرزا بے ایمان ہو تو ایسی بنا یہ لعنتی بے ایمان ایک کذاب دنیا کا گندا ترین اور جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرا وعدہ کرو کہ سارے نبیوں نے کیا قالوا اقررنا اسی سارے اقرار کرنے میرے اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میں اللہ اپنے حضور دی ختم نبوت دا گواہ تے جدا گواہ میرا اللہ ہوئے کوئی وہ دے وچ دم مار سکدا ہے؟ اللہ دے فضل و کرم میرا ضرور آخری نبی نے انشاءاللہ آپ دے بعد کوئی نبی نہیں. انہاں کہا اللہ جے اسی ہوئے موجود پھر تے ایمان دی اسی کریں گے تے جے اسی موجود نہ ہوئیے فوت ہو جائیے پھر وہ آج فرمایا تسی وعدہ کرو پورا میں کراں. آج جو جناب آج وہ نبیوں سارے ہو وہ وعدہ یاد کرو اپنا سارے نبی میرے نبی دا استقبال کر رہے ہیں. اذان ہوئی نماز دا ویلا ہویا فرمایا ہن کون ہے جڑا انہاں دا امام پڑھے. وہ سنو میرے نبی دا شان میرے نبی دا مقام میرے نبی دی عظمت کون ہے جی امام پڑھے.
کیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری یوسف علیہ السلام امام بن گئے؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں فصل الخطاب کا وقت ملے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں علمنا منطق الطیب کا اعزاز ملے؟ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کیا اسماعیل ذبیح اللہ، کیا عیسیٰ روح اللہ، کیا نوح نجی اللہ، کیا ایک پیغمبر امام بن گئے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم کے میرے اللہ نے فرمایا جتنے میرا محبوب ہے اسے کوئی امام بن سکتا؟ جبریل جلدی جا میرے نبی دا ہاتھ پھڑ کے مسلے تے کھڑا کر دے۔ مولانا صاحب دیکھو سمجھو، تھی بھی پوچھو اپنے مولانا صاحب جی کہ نبی اتنے ہی نے امام پھر کون بنے؟ میرے نبی جتنے اور کوئی امام بن سکتا؟ نبی امام بنے۔ پھر شراب آ گئی، دودھ دا پیالہ بھی آ گیا، دودھ دا پیالہ آ گیا، رحمت کونین نے شراب ال ویکھیا بھی نہیں۔ اور سنو کلمہ میرے مصطفیٰ دا جدا پڑھیے تے او دیاں گلاں منی دیاں نے، شراب میرے مصطفیٰ نے ویکھیا بھی نہیں، دودھ پی لیا۔ جبریل نے فوراً مارکس دیتے، سونے تہاڈی امت جڑی ہے نا گمراہ نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا نبیاں دا اللہ نے مینوں امام بنایا، امام الانبیاء۔ پھر میرے محبوب فرماندے نے اورے جبیل السماء، میرا ہاتھ پھڑ کے جبریل آسمان دی طرف جا رہے ہیں، اور معراج عروج وچوں جدا مانا سیڑھی ہے، آپ دے واسطے ایک سیڑھی لے آندی گئی۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھائیاں۔ سیڑھی ایسی ہے ایک ڈنڈا سونے دا ہے، ایک ڈنڈا چاندی دا ہے، او دیاں بائیاں جنیاں یاقوت والمرجان دے نال مرصع تے مسجع کیتیاں ہوئیاں۔ اے سیڑھی تے میرے مصطفیٰ چڑھ دے جا رہے نے، چڑھ دے جا رہے نے، چڑھ دے جا رہے نے، آخر تے جا کے ایک ڈنڈا کوئی نہیں۔ صحیح البخاری، آخر تے ایک ڈنڈا کوئی نہیں۔ رحمت کون ہے جدوں آئے جو ڈنڈا پورا ہو گیا، فرمایا سیڑھی پوری ہو گئی ہے، وہ نبی کوئی آنا۔ پہلا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا من دکل باب کون؟ اگے جبریل آ گئے، آنا جبریل۔ یا کوئی دے نام کون ہے؟ کہنے لگے مایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی سوال ہویا، پوچھا کیا انہوں بلایا گیا ہے؟ انہوں بلایا بن بلایا بھی نہ دینا مہمان جگہ بلایا گیا ہے، ہاں انہوں بلایا گیا ہے۔ رحمت کونین علیہ السلام فرماتے ہیں دروازے کھل گئے، آسمان دے دروازے میرے محبوب واسطے کھل گئے۔ کہ آسمان دے دروازے جنہوں کھلے نا تے اگے حضرت آدم علیہ السلام میں ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اہلا و سہلا و مرحبا کیا۔ دوسرا آسمان آیا، یعنی یہ سفر ہو رہے ہے، دوسرا آسمان کھلیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام دے نال، پھر آسمان کا دروازہ کھلیا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف آسمانات ملاقاتاں کر دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات دے بعد سدرۃ المنتہا آئے۔ سدرۃ المنتہا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما هو ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما بشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سورہ نجم 27واں پارہ سارا سفر ڈیٹیل میں بیان فرمایا، آسمانی سفر سدرۃ المنتہا۔ فرمایا جب میں اتنے پہنچیا اللہ دیاں رحمتاں نے وہ بیری نو ٹانکیا ہوا ہے، وہ دے مٹکیاں مٹکے جڑے بیر نے، وہ دے پتے ہاتھی دے کنج دے نے، رحمتاں اتنے نازل ہو رہی ہیں۔ جبریل امین میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ پھڑ کے اوتھے مقام تے جدوں پہنچے نا اے او سطح تے زمین تو جائے تے اوتھے آسمان تو آئے، اوتھے رحمت عالم فرماندے نے اس موقع تے جدوں میں پہنچیا نا
اللہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے جبریل دے ذریعے وہی فرمائے میرے محبوب نو فرماؤ پوچھو کی لے کے آئے ہو، کی لے کے آئے ہو؟ اللہ تو تے بڑا ہی عظیم ہے، تینوں کی لوڑ ہے کسے چیز دی؟ فرمایا نہیں محبت دے واسطے کی لے کے آئے ہو؟ انج لگدا ہے جنہیں سونے محبوب نو بلا کے سانو سمجھایا ہے۔ آپ نے عرض کیتا میرے اللہ میں تیرے تین تحفے لے کے آئے ہوں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اے اللہ میں نہ آسماناں دیاں بلندیاں تے آن کے تیرا محبوب تیرے اگے عرض کر رہا ہوں، میری کوئی عبادت تیرے واسطے، میری بدنی عبادت سر جھکے گا تیرے اگے۔ اے اللہ میں اپنی زبان تو گرد وظیفہ کراں گا کہ اللہ تیرے نام دا کراں گا۔ لو یہ تینوں ہی چیزاں جیڑیاں نے نا بھائی سمجھ لین تے بڑی گل ہے، اوے تینوں ہی چیزاں او بندہ میرے نبی نال محبت کیویں کر سکدا ہے جڑا اپنا سر جھکائے تے قبراں اگے جھکائے، جڑا ویکھو دے اگے ڈگ پئے۔ وہاں میرے مصطفیٰ میں کی تعلق ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری بدنی عبادت کی واسطے، یعنی میں اپنی زندگی میں جھکاواں گا سر تے اللہ تیرے اگے جھکاواں گا۔ وہ بندے کا کی تعلق ہے جڑا اپنے زبان چو ورد کرے تے کسے ہور دے نام دا کرے، حق 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 تک تک ساڈا بیڑا ہے فلانے ایسا فلاں۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اپنی زبان چو تعریفاں جے کیتیاں تے اللہ تیری ہی کرا، اور میں کوئی جیڑی چیز کو دیاں گا نا جو اللہ نے میرے کو عطا کیتا ہے اللہ میں تیرے نام دا ہی دیاں گا۔ التحیات نہیں دے ترجمہ پڑھ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ عرش بری تو والے میرے محبوب تین تحفے سانو دتے نے، ساڈے لوگ بھی لے لو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساڈیاں رحمتاں تے برکتاں ہون سونیا، سلام ہون تواڈے۔ سبحان اللہ، جنوں میرا عرش بری دا رب سلام کہے اودی عظمت دا کیا کہے۔ اور پھر فرمایا ساڈی تہاڈی بھی گل ہوگی اتنیاں بلند اسی تے بھول جانے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اسی نماز نو اگنور کر دینے ہیں، چھڈ دینے ہیں، لیکن کائنات دے امام نے اینیاں بلندیاں تے بھی جا کے اپنی امت نو نہیں بھلایا۔ پتہ کی فرمایا یا اللہ جیڑی میری امت دے نیکوکار میری سنت نو سجانے والے میرے نال پیار کرنے والے اللہ انہاں دے بارے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اے اللہ فرما رہے ہیں سونیا تہاڈی امت دے جنے بھی نیکوکار نے انہاں تے بھی سلام، انہاں تے بھی رحمتاں، انہاں تے بھی برکتاں۔ ایسے نبی تو پھر قربان ہوتے دل نہیں کرتا جڑا اینی بول ایتھے کو منشی لگ جائے تے نہیں پہچاندا جی تے بھی لگدا، او کو منبر بن جائے تے نہیں پہچاندا تے میرے نبی تے نبیوں کے امام پڑے پھر بھی اپنی امت نو بلایا۔ فرمایا میرے رب نے پھر مینوں اوتھے تحفے دتے تحفہ نماز۔ کیوں جی نماز دا تحفہ؟ اج میں 2 جمعے پڑھان دیا، دوسرا جمعہ تھوڑی دیر پہلے دا شروع ہویا، ہن ختم ہو جانا انشاءاللہ۔ فرمایا گل سنو تحفہ نماز۔ او پیاریو اس بندے نو میرا حج دا کی مطلب ہے؟ ساری رات جناب دہی بھلے دے اپنے بلے بلے کردا رہے تے نعتاں بھی سندا رہے تے فجر دی نماز نہیں گئی، انہوں کی پتا؟ نمازی آدمی ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی معراج دا محبت دے نال انہیں اقرار کیتا ہے۔ نمازی آدمی کنیاں نمازاں ملیاں؟ دا بے 5 اتریا تو اگے ہی کھ نہیں رہ دیتا، ووٹ تیرا ایڈا زریلا سی بہ گیا سن لے کے سن 50 نمازاں۔ کیوں پیارے نوجوانوں اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ میں تانوں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا زندگی ایک امانت جے پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جائے، نمازی بن جاؤ۔ اور نوجوانوں نمازی بن جاؤ، رب تواڈے رزق نو بھی بڑھا دے گا، تو رب تواڈے گھر وچ بھی برکتاں کر دے گا، رب تانوں دلی طور تے سکون بھی دے دے گا۔ ایویں 4 دن لگن گے اللہ بھی ویندا میرا بندہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ نمازی بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، مسجد نو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ ملیاں 50 تو موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے آندے رہے جاندے رہے، آندے رہے جاندے رہے، پھر کنیاں رہ گئیاں؟
تے موسیٰ علیہ السلام پھر آکھن لگے نبی جاؤ پھر جاؤ. پر حدیث پاک میں چاہتا ہے میرے محبوب پیغمبر نے جڑا زبان اقدس چو جڑا اظہار فرمایا نا موسیٰ تسی ٹھیک آندے ہو تہاڈا تجربہ ہے پر مینوں شرم آندی. جڑا بے شرم ہے اودا حضور نال کوئی تعلق ہے اینے شرم والے اینے حیا والے. اور میری روحانی بیٹیوں میری روحانی ماں حیا ایک بڑی نعمت ہے. اینے حیا والے فرمایا مینوں شرم آندی ہے. اچھے بعید رب نے فرمایا ما یبدل القول میرے سونے میری گل میری بدل دی نہیں. جو میں کہہ چھڑیا جو رانے نے کہہ چھڑیا جو میں اپنے کہہ دیتا ہے سونے اپنی امت رکو وہ 5 ہی پڑھ لو میں 50 کا ثواب دیا گا. اور اس نبی تے درود و سلام پڑھن نوں دل نہیں کردا جنہیں ساڈے واسطے اینی کینی تے لانگے لے جانے ہر 50 نمازاں پڑھ دے کم کرنا ہی کوئی نہیں کسے. جڑے اگے 5 پڑھتے ہیں لوکی ہوں فیکٹریاں میں تو نمازی بندہ نہیں رکھتے. میرے پتا لگا گھڑی پوری نماز نو ٹوٹ جانا نے کم سارا کی کرنا جی 50 ہوتی ہے پھر کی حال ہونا سی. اللہ خوب جانتا ہے 5 رہ گئی. پھر اللہ نے وعدہ کیتا سونے یہ بھی میں وعدہ کرنا جے تہاڈا امتی شرک نہیں نہ کرے گا میں معاف کر دیں میں انہوں جنت عطا کر دیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راز و نیاز دیا گلا ہون دے بعد نا مینوں جنت وہائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تسی اس نبی دے امتی ہو جنوں اللہ پاک نے جنت وہائی تے جنت وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. جنت وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. رحمت کونین علیہ السلام نے کن لایا پوچھا ہے کون ہے جڑا جنت وچ قرآن پڑھدا پیا جنت وچ قرآن دی تلاوت ہو رہی. رحمت کونین علیہ السلام نے جدوں سنیا تے پوچھا جبریل کون ہے تے اگوں جواب آیا سونے ہوئے حارثہ بن نعمان یہ قرآن جنت وچ پڑھ رہا ہے. پوچھا اے دی کی خوبی ہے فرمایا اے اپنے ماں باپ دا بڑا تابعدار. اللہ والے ہو ماں باپ دیا نعمتوں غور نہ سمجھو. ایک ماں باپ نہیں جے لبنے فرمایا اب ایک لوگ ایک جنت وچ قرآن پڑھنا ماں باپ دی تابعداری تے خدمت دا نہ ہے. ماں باپ اے دے فلسفہ معراج فرمایا جنت وچ قرآن اب پڑھا دیندا ہے کہ ماں باپ دی نظر سولی ہوئے ماں باپ کا ادب احترام ہوئے. فرمایا پھر ایک محل ویکھیا پھر ایک اور محل ویکھیا. اسی طرح میں سارے عذابات دیکھن دے بعد جہنم ول ویکھیا تے جہنم دا دروغا مینوں ویکھ کے ہسیا ہی نہیں. ساری دنیا بہارا مسکرا پئیاں میرے مصطفیٰ دے آن دے نال پر جہنم دا دروغا ہسیا ایڈا او دے وچ غصہ ہے. اے اللہ کو دعا کرو اللہ دوزخ نہ بہائے. او جے جہنم دا دروغا ایڈا غصے آ رہا جہنم دے اندر کی ہوگا پتہ ہی چلیا. جہنم دے عذاب بڑے سخت نہیں. اللہ سانو بچا لے. اے دنیا 4 دن دی زندگی ہے. فرمایا پھر میں اوتھے دیکھیا کچھ لوگ نے جنہاں دے ہونٹ اونٹ دی طرح نے اگ دے پتھر انہاں دے منہاں وچ دتے جا رہے ہیں پخانے رستے نکلتے جا رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہائے وائے کر رہے ہیں. ایک اور ظالم نے جنہاں نوں اگ دے پتھر دتے جا رہے ہیں سنو ذرا جا کے غور دے نال. فرمائے وہ لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن. یتیماں دا مال صوفی جی یتیماں دا مال حضرت جی یتیماں دا مال کھان والیاں دا حال. جڑا بندہ بھراواں دا حق کھا جائے جڑا بندہ یتیماں دا حق کھا جائے اور جڑا بندہ اپنی زندگی وچ کسے دا حق کھا جائے ایتھے فرمایا یتیماں دا مال کھان والیاں دا انجام اللہ محفوظ رکھے. فرمایا یہ کون نے جنہوں نے پیٹ بڑے بڑے بھاری نے. میں تمہیں صحیح حدیث والیاں گلاں سنا رہا صحیح سند دے نال. اینے بڑے بڑے پیٹ اور انہوں نے کولوں حرکت بھی کیتی جاندی نہ دائیں نہ بائیں. آلے فرعون جدوں اودے نے نسل کیوں نہ لنگ جاندے نے رو رہے نے بیچارے تکلیف دے اندر نے ایک پل بھی انہوں دا آرام نہیں. کون نے فرمایا سود کھان والے نے. اے سود کھان والے وہ سود کھان والے اللہ تو رسول نے جنہیں جنگ کرنی ہے رب نے انہوں نے ذلیل کر کے مارنا ہے. اللہ نے انہوں نے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. فرمایا سود کھان والے دا انجام
اور بھی بہت ساری نشانیاں دیکھیاں رحمت کونین واپس آ رہے نے رستے وچ اوندے ہویا جبریل امین نو فرمان لگے اللہ نے مینوں اتنا سفر کروایا ہے کیا میں جدوں بیان کراں گا کوئی منے گا کہ نہیں تے جبریل امین نے اگوں جواب دیتا اللہ دے محبوب جی پاویں کوئی منے نہ منے تہاڈا ابو بکر دے منے ہوا صدیق کیونکہ وہ صدیق میرے محبوب پیغمبر نے حرم دے اندر صبح فرمایا کہنے لگے سناؤ کوئی نمی تازی آپ نے فرمایا میں جنت دوزخ دیکھ کے آیا بیت المقدس دیکھ کے آیا ہوں کہنے لگے توبہ نعوذ باللہ اے رولا پا دیتا ابو جان کہنے لگا کیا ایک گل جڑی میرے نال کیتی ہے میں بندے اکٹھے کرنا او دے وچ بھی کہو گے آپ نے فرمایا ہاں میں ایتھے بھی کہی ہے اوتھے بھی کہاں اے جناب ابو جان ابو بکر صدیق دے کول گئے تے جا کے کہنے لگے تھوڑا دوست یہ کہہ رہا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگوان فرمایا اچھا اے کون کہہ رہے ہیں کہنے تھوڑا نبی تھوڑا یار تھوڑا دوست کہہ رہے ہیں کہنا میں تے سنیا نہیں تساں سنیا ہے حضور فرمایا ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں دیکھیا بھی نہیں سنیا بھی نہیں تو آنا حضور فرماتے نے کہ میرا یار جھوٹ بولدا میں او دی ایمان بھی لے ہونا تصدیق بھی کرنا تے نال کہہ دیتا تسی آندے ہو اے اسی تے ادو وڈیاں وڈیاں گلاں من چکے ہو اے تو وڈیاں کیڑیاں انہاں کہا حضور نے فرمایا اللہ ہے تے اسی مان لے حضور نے فرمایا جنت ہے اسی مان لے حضور نے فرمایا جہنم ہے اسی مان لے حضور نے فرمایا میں کل قیامت والے دن اپنا دیدار کرواواں میں سب من لے حضور دی زبان وچوں غلط نکلدا ہی نہیں انہاں کہا آؤ سارے اکٹھے ہوئے جب جمع ہوئے تے کہنے لگے جہاں بولو جڑی تسی گل آندے ہو کہنے لگے جی میں بیت المقدس دیکھ کے آیا آسمانہ دی سیر کر کے آیا تیرا بیت المقدس دیکھیا ہویا ہے کہنے لگے دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے چھتیر کنے نے بالے کنے نے میرے محبوب عمر تھوڑی دیر رکے علامہ ابن قیم نے صاحب فرمایا کے اندر تھوڑی دیر رکے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیر رکے آسمان تو جبریل آئے فرمایا جبریل مسجد بیت المقدس اٹھا کے میرے نبی دی اکھاں دے اگے کر دے انہوں جالی رہتا دا خبر تے یہ وہ کرن دی بجائے لیا چوکے کہ میرے نبی دے سامنے کر دے سونے اے سوال کر دے جان تسی ویکھ ویکھ کے دس دے جاؤ اینو کہندے نے محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وما علينا إلا البلاغ المبين اللہ سبحانہ وتعالی سارا محبت نال حضور دا سفر بیان کرنا اللہ قبول فرمائے لو جی محبت دا اظہار کرو تانوں پتہ ہے جمعۃ المبارک